بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وقال في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال عليه الصلاة والسلام بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے لے کر روز اخیر تک کے آنے والے حالات، ان حالات سے نمٹنے کا طریقہ اور سلیقہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور بیان فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں،
پچھلے ہفتے آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے ایک نیا عنوان کا آغاز کیا جائے گا۔ دراصل 4 باتیں چھیڑی گئی تھی، ان میں سے ایک کو تو مکمل بیان کیا، ایمان حقیقی، اور دوسری بات تھی اعمال صالحہ۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں صرف اتنا بیان کیا گیا، اور آگے کی 2 باتیں پھر کبھی عنوان بنائیں گے سوچ کر میں نے کہہ دیا تھا، لیکن جس طرح کے حالات روز بروز ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر وہ مکمل بیان کر دیے جائے تو شاید اکا دکا بھی اگر لوگ عمل کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اسی عنوان کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ پچھلے جمعے کو تقریباً میرے خیال سے 22 جنوری تھی، 26 جنوری یوم جمہوریہ تھا، یعنی وہ دن تھا کہ جس دن ہمارے ملک کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن نافذ کیا گیا۔ اس ملک کے اندر جس کانسٹیٹیوشن کے اندر، جس آئین اور دستور کے اندر آرٹیکل 21، 22، 25، 26 جس کے اندر رائٹ ٹو ریلیجن کا حق دیا گیا، یعنی ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر اپنی پرسنل لائف گزارنے کا اختیار دیا گیا۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ قانون اور سنویدھان اس کی بہت ساری شقیں ہیں، شق معلوم، کیٹیگریز، ان میں سے 2 اہم ہیں۔ کچھ سنویدھان وہ ہوتا ہے جو انسان کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتا ہے، کچھ وہ ہوتا ہے جو پرسنل نہیں ہوتا، عام قانون ہوتا ہے، جسے اگر لا کی زبان میں کہا جائے تو کرمنل لا۔ کرمنل لا ہندوستان کے ہر شہری کے لیے ایک ہی ہے، خون کرے تو خون کرنے والا خونی جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کے مذہب کو دیکھا نہیں جائے گا۔ دیش کا سنویدھان، کانسٹیٹیوشن، دستور اور آئین کے مطابق اسے 14 سال کی سزا بامشقت دی جاتی ہے۔ مرڈر، خون پر، چوری کے لیے الگ آرٹیکل ہے، ہر ایک کرائم کے لیے کرمنل لا، کرمنل کوڈ الگ الگ ہیں۔ تو کرمنل لا کے اندر مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، سب کے لیے برابر ایک ہی قانون۔ اب اس ملک میں بسنے والے شہری، ان کی کچھ پرسنل لائف ہوتی ہے، شادی یہ میرا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات یہ میرا مسئلہ ہے، ملک کا تعلق نہیں ہے، مجھے کتنے بچے چاہیے یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میری پرسنل لائف ہے، تو ملک کے سنویدھان کے اندر ہر مذہب والے کو الگ الگ پرسنل لا دیے گئے۔ مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا دیا گیا، ہندوؤں کو ہندو پرسنل لا دیا گیا، آدیواسیوں کو ان کا لا دیا گیا۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قانون کو نہیں جانتے۔ میڈیا والے جو چلا کر کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاں 4 بیویاں کرنا
قانوناً اجازت ہے، ایک ہے اجازت، ایک ہے کمپلسری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر اجازت پر انسان عمل نہیں کرتا ہے، چھوٹ ہے، آپ چاہے تو کریں، لیکن ویسے ہی آدی واسیوں میں جو قانون ہے وہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ آدی واسیوں کے لیے ہمارے ملک کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن یہ قانون دیتا ہے کہ جس طرح ایک مرد انگنت کاؤنٹ لیس عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، ایسے ہی آدی واسی عورتیں بھی ایک عورت کاؤنٹ لیس انگنت مردوں سے شادی کر سکتی ہے۔ نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سنانے والوں کو ہم سننا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کو الگ الگ پرسنل لا دیا گیا۔ 2014 سے اس ملک کو ایک رخ پر لے جانے کی کوشش چل رہی ہے، اور یہ ایک رخ پر لے جانے کے لیے پرسنل لا کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے درمیان میں UCC یونیفارم سول کوڈ کو چھیڑا گیا۔ دیکھیں ملک کے باشندوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اور غیر تو یہ سوچتے رہے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے، پچھلے جمعے کو یوم جمہوریہ منایا جا رہا تھا اس بات پر کہ ہمارے ملک کے سنویدھان کو اسی دن نافذ کیا گیا، اور سارے ملک کے اندر ملک کے سنویدھان، کانسٹیٹیوشن اور آئین اور دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ 26 سے پہلے 22 جنوری بھی آیا، اور اس 22 جنوری کو ملک کے جسے اقلیت مائنورٹی کہا کر ملک کی ترقی کے اندر جس کا حصہ داری نہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ملک کی مائنورٹی سے ہمدردی کا جو اظہار کرتے ہیں، انہی مسلم طبقے کی ایک عبادت خانے کو ایودھیا کی سرزمین سے مٹا کر وہاں پر ایک رام للا کی مندر کا انعقاد کیا گیا، اور اسے نام دیا گیا پران پرتشٹھا۔ کیا نام ہے بھائی؟ معلوم ہے کیا کہ سنے سکا ہے حضرت، ہم نہ کئی کو سننا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے۔ جب اس معنی کو آپ سمجھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے اپنے بندوں میں، خیر امت میں، نبی کی امت میں پیدا فرما کر ایمان جیسی ایک نعمت جو دی ہے، اس نعمت کی وجہ سے ہم ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہندی تو آتی ہوگی، بہار یوپی کے لوگ زیادہ ہیں۔ پران کے معنی جان، روح، پرتشٹھا ہندی ورڈ ہے، کسی کے اندر ڈالنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پران کو مورتی کے اندر پرتشٹھ کیا گیا، جان ڈالی جا رہی ہے مورتی میں، یعنی پران پرتشٹھا سے پہلے وہ فقط پتھر کا ایک پتلا تھا، اور ان مسلمانوں نے اس کے معبودان باطل نے اس کے اندر جان ڈالی۔ اب وہ جس میں جان ڈالی، جنہوں نے جان ڈالی ہے، ان کی یہ مدد اور نصرت اور امداد کرے گا۔ اس کو تو ایک آدمی جو غیر مذہبی ہوتا ہے، اتھیسٹ ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے، کسی گاڈ بھگوان کو نہ ماننے والا بھی اگر ہوتا ہے، وہ بھی عقل کے ذریعے سے اگر سوچے تو یہ کچھ ہونے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جس کو میں جان ڈالا انہیں کیا میری حفاظت کرتا ہے؟ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ماحول خوشگوار بنایا، ایک پولیٹیکل
ایونٹ تھا وہ، ورنہ ان نیتا اور ابھینیتاؤں کو کسی دھرم اور کسی بھی انسان سے کوئی انہیں سروکار نہیں ہے. انہیں تو اپنی گدی اور کرسی 5 سال کے لیے سنبھالنا. ان کے ہم مذہب لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ ابھی مندر کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، اور بغیر مکمل تعمیر کے رام للا کے اندر پران کی پرتشٹھا کرنا اپشگن سمجھا جاتا ہے ان کے مذہب کے انوسار. میرے حال یہ کھیل کھیل کر سارے ملک کے اندر ملک اور سمویدھان، آئین اور کانسٹیٹیوشن اور دستور ہند کی دھجیاں اڑائی گئی، اور 4 دن کے بعد یوم جمہوریہ سیکولرزم کے گیت گائے جا رہے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ 2 چہرے ان سیاستدانوں کے ہمیں نظر آئے. ابھی اس دکھ اور درد سے مسلم قوم باہر بھی نہیں نکلی تھی. گزشتہ 2-4 دن پہلے آپ نے گیان واپی مسجد کا مقدمے کا معاملہ اور اس کا فیصلہ حکومت کی جانب سے ہمارے سامنے آیا. سارے بنارس کے اندر غم کی لہر چل رہی ہے. مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنا سوشل میڈیا پر کل بیان دیا کہ ہم اس فیصلے کی نندا کرتے ہیں، لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں بالکل گیان واپی مسجد کا مقدمہ جو آج چل رہا ہے، جس طرح کے فیصلے آ جا رہے ہیں، جس طرح کے گواہان اور شواہد اور وٹنسز کو پیش کیا جا رہا ہے، 1992 سے پہلے کہ آپ بابری مسجد کے مقدمے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اسی طریقے پر اس کو بھی اپلائی کیا جا رہا ہے. کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مسجد کے تہخانے کے اندر غیر مسلموں کو پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وضو خانے میں جو فوارہ، جو فاؤنٹین بنایا گیا تھا، اس کی شکل بالکل لنگ سے ملتی جلتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں یہاں پر ان کا مندر تھا. اس لیے غیروں کی آستھا اس جگہ سے جڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر انتظامیہ کو کورٹ نے آرڈر دیا کہ 1 ہفتے کے اندر یہاں پر غیروں کو پوجا پاٹ کی مسجد کے انڈر گراؤنڈ کے اندر عبادت کی اجازت دی جائے. اور وہ غیر کتنے تیار ہیں معلوم؟ 24 گھنٹے نہیں لگے. کورٹ نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر سارا انتظام کر کے پوجا پاٹ کا آغاز بھی ہو گیا. اور ایک قوم میں اور آپ ہیں، اللہ کے ماننے والے، توحید کے علم بردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عاشق، دین پر عمل کرنے کے دعوے کرنے والے. اس دین پر ہمارا یقین ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھے، اور میں دین پر چلنے والا ہوں. 1992 میں شہید کی گئی، 2024 22 جنوری کو ادگھاٹن کیا گیا، اور قوم آج تک سو رہی ہے. اور ان عناوین کو جب جمعے میں چھیڑا جاتا ہے، بعض معترضین اعتراض کرتے ہیں مسجد میں اللہ رسول کی بات کرنا، حضرت قرآن حدیث کی بات کرنا، سو ہم نہ کہیں کوئی ہے. بے وقوف ہے وہ انسان جو یہ جملہ کہتا ہے، اجہل الجہال ہے، اکھل الکحال ہے. ناس ہو تیری ایسی ہی ذہنیت نے مسلمانوں کو لے ڈوبا ہے. اٹھا کر نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. مسجد نبوی کے خطیب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے۔ پہلے خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، اسلام اور اہل اسلام اور سارے مملکت کے اندر چلنے والے دین کے لیے جو جد و جہدیں کی جا رہی ہے، جو جہاد کیے جا رہے ہیں، جو ایمانی دعوتیں دی جا رہی ہے، نزول قرآن کے جو تنفیذ کے مسئلے پیش آتے تھے، اس کی کارگزاریاں بیان کرتے تھے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر پر کتنے خطبے ہوتی بھائی؟ بولو جی بابا، 2۔ دوسرا خطبہ ہر جمعے کو سیم رہتا نہیں رہتا، اور پہلا خطبہ آیتیں بدلتی ہیں، احکامات بدلتے ہیں۔ جو عنوان اردو میں بیان کیا گیا اس کا مختصر سا خاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عربی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، اس میں حالات حاضرہ اللہ کے نبی صحابہ کو بٹھا کر بیان کرتے تھے، اور اس نبی کی امت کا یہ حال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اسی کا نام دین ہے۔ عبادات، ایمانیات، اخلاق، معاشرت، اصلاح معاشرہ، کہ یہ دین کے عناوین نہیں ہے۔ مساجد کی تعمیر، مدارس کا قیام، مجاہدین کا کھڑا کرنا، پرشین امپائر اور رومن امپائر سے جو جنگیں جیت کر صحابہ لوٹ کر آتے تھے، صحابہ سے کارگزاری لیتے، جمعے کو بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاریاں صحابہ کو بیان کرتے تھے۔ جو امت حالات حاضرہ سے ناواقف ہوگی، روزانہ کے مسلمانوں پر ہونے والے اتیاچار سے ناواقف ہوگی، یاد رکھے اس امت کو صفِ ہستی سے ختم کرنا بڑا آسان ہے۔ جو امت کے حالات سے واقف ہوگی، اس کو وہ ٹٹولے گا، میرے رب نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا، میرے نبی کے کیا ارشادات ہیں، کیا فرمودات ہیں، اگر میں اس پر عمل کروں گا تو ان دشمنان اسلام کے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر میں کس طرح کا مقابلہ کروں گا۔ کیا ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی، اس لیے کہ یہ اسلام اللہ کا دین روز اول سے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جو چلا ہے اور قیامت تک جو چلتا رہے گا، تب سے لے کر آج تک اس دین کی مخالفت ہوتی رہی اور قیامت کی صبح تک دین کی مخالفت ہوتی رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ صرف اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف کہنا نہیں ہے، کہنے کے بعد اس پر جمے رہتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں، حالات جتنے برے آ جائیں اللہ کو رب مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو مالک مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو خالق مان کر زندگی گزارتے ہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آگے وعدے ہیں۔ جمے گا کب، ٹکے گا کب؟ تبھی ہوگا جب حالات ہمارے خلاف آئیں گے، ہواؤں کا رخ ہمارے خلاف چلے گا، حکومتیں ہمیں ختم کرنے کی سازشیں رچیں گی۔ اٹھا کر دیکھ لیں حضرت بلال کی زندگی کو، اٹھا کر دیکھ لیں حضرت خباب اور خبیب کی زندگی کو، اٹھا کر دیکھ لیں حضرت عمار اور یاسر کی زندگی کو، اٹھا کر دیکھ لیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو۔ انہوں نے اللہ کو رب مانا، حالات آئے، تپتی ہوئی ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، لیکن زبان پر احد احد کا نعرہ جاری تھا۔ یہ تھا استقامت، یہ ہے دین پر ٹکے رہنا، یہ ہے دین پر جمے رہنا۔ ورنہ ہر نئے دن ایک جبہ قبہ فرقی ٹوپی پہن کر نام نہاد مسلمان عمر الیاسی نامی ایک مولوی آپ کو سوشل میڈیا پر ہر آئے نئے دن نظر آتا ہے اور مسلمانوں سے کہتا ہے جی دیکھو وہ سعودی عرب میں تو اتنی مسجدیں نہیں جتنے ہمارے ملک بھارت کے اندر موجود ہیں، 2-4 مسجدیں دے دیں تو ہمارے باپ کا کیا جائے گا،
بے وقوف ہے، اجہل الجہال ہے، وہ مسلمان کے لباس میں، مودی کے کیا ہے، مومن کے، مولوی کے، لبادے کے اندر وہ شیطان کے اولاد اور نسل میں سے ہے جو مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ پر مسلمانوں میں کچھ وہ بھی ہیں جنہیں نہ نماز کے فرائض معلوم، نہ وضو کے معلوم، نہ غسل کے معلوم۔ اس عمر الیاسی کی اسپیچ کو اپنے اسٹیٹس میں رکھ رہے ہیں، یاد رکھے اس کا یہ کہنا بھی کفر ہے، اس بات کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اس بیوقوف کو کیا پتا ہمارے ملک کا کتنا رقبہ مربع کتنے کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور جس سعودی عرب کی یہ بات کرتا ہے وہ ہماری ریاست کرناٹک کے اتنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں کی کتنی پاپولیشن اور آبادی، اس ملک کی کتنی پاپولیشن اور آبادی ہے، اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو مساجد کو دینے کی بات کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے، میرے آقا نے فرما دیا، جس جگہ ایک بار تباہ ایک مسجد بنا دی، گرچہ کہ وہ 10/10 کی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر وہ نماز ہو گئی، قیامت تک کے دن کے لیے زمین کے نچلے جتنے طبقے ہو، آسمان کے اوپر جتنے طبقے ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کے نام پر یہ زمین وقف ہے، اس جگہ مسجد سے ہٹا کر کوئی اور چیز بنانا جائز نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے، آئے نئے دن حالات بدل رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، اس سے پہلے کے ہفتے بھی کہا تھا کہ 22 جنوری سے 22 فروری تک مزید ایمان والوں کے ساتھ امتحانات آئیں گے، آپ تیار رہیں۔ 2-4 دن پہلے آپ نے اخبارات کی سرخیوں میں دیکھا ہوگا کہ نیتا نے برملا طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم 1 مہینے کے اندر CAA کا نفاذ ملک میں کر کے چھوڑیں گے، اور اسی ہفتے سے اتراکھنڈ کے اندر CAA کو امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ آخر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ ہم نے دعائیں نہیں کی؟ کیا ہم اللہ کو پسند نہیں؟ یا اللہ کو اپنا دین پسند نہیں؟ اللہ کو تو اپنا دین بہت پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ لیکن دین اسلام کے ماننے والوں پر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے کلام نے تو کہا وَلَا تَكِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تاں تم نہ ہمت ہارو نہ غمزدہ ہونا، انتم الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں ملے گی، کامران آپ ہوں گے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین کہ تم ایمان پر آ جاؤ۔ ایمان کا حصہ ہو، پچھلے 3 ہفتے میں نے بیان کر دیا، ایمان حقیقی ہو، آرٹیفیشل ایمان نہیں چلے گا۔ صحابہ کی طرح نیچرل ایمان جب ہوتا ہے، نیچرل چیزوں پر جیسے نیچرل چیزوں کا اثر مرتب ہوتا ہے، نیچرل ایمان والے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت کے فائدے اور امداد اور نصرت کے فیصلے ہوتے۔ تو غرض یہ ہے، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات عرض کی گئی تھی، ایمان حقیقی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعمال صالحہ، نیک اعمال کو اختیار کرنا۔ اور پچھلے ہفتے میں نے کلین سمجھا دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام فقط اعمال صالحہ نہیں، برائی سے بچنا بھی اعمال صالحہ۔ آپ بھلے لاکھ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرے پہ عمرے کرتے رہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچیں گے، آپ کے نیکیاں آپ کو فائدہ بولیے جی نہیں پہنچا۔ اسی لیے میں بار بار کئی سالوں سے یہ مثال دیتے آ رہا ہوں، ایک آدمی خوب کما رہا ہے، فائدے کا بزنس ہو رہا ہے، کما کر اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال رہا ہے اور وہ جیب پھٹا ہے، تو بتاؤ کچھ فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی فرمایا آدمی نے، ایک انسان بھلے جتنی نیکیاں کر لے، اگر اس کی زندگی کے اندر گناہوں کی پھٹن رہے گی، نیکیاں ٹکیں گی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے گناہ انسان کے اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دمک لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اس امت کا سب سے بڑا متقی انسان کون ہے؟ میرے نبی کا جواب سنیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا نمازیں زیادہ پڑھنے والا، چاش اشراق اوابین کا اہتمام کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج اور عمرے کرنے والا، صوم داڑھی اور روزے رکھنے والا، داڑھی پگڑی امامہ جبہ پہننے والا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا متقی انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ آج سود میں ہم مبتلا، غیروں کی طرح ہمارے چہرے صاف، گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب، جھوٹ ہماری زندگی میں، غیبتیں ہماری زندگی میں، یاد رکھیں یہ اکبر الکبائر والے گناہ ہیں۔ حتیٰ کہ حضرات علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اسی طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھتا نہیں، اس کا یہ عمل بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے کبیرہ گناہ معلوم؟ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ میں حفاظ کو بھی متنبہ کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن کے دور بہت نکالے، لیکن کبھی ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا؟ کبھی قرآن کی تفسیر دیکھی کہ میرا رب مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہے آپ کا یہ عمل کبیرہ گناہ کا ہے، بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ گھر میں کون سی انتقال ہو گئے، 3-4 قرآن اللہ کو رکھ ڈالتی، پڑھے گا کون؟ کون پڑھے گا بھائی؟ مزید قرآنوں کی ضرورت نہیں ہے، مزید قاریوں کی ضرورت ہے، مزید پڑھنے والوں کی ضرورت ہے، مزید قرآن کے سمجھنے والوں کی ضرورت ہے، مزید قرآن پر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے، مزید قرآن کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کام اعمال صالحہ، نیک اعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال اختیار کیا، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ بھی ہے، مومن بھی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اور آج ہماری زندگی کو دیکھیں، ہر ہفتہ گزرتا نہیں 2-3 مسئلے کھڑے رہتے ہیں، 2-3 پریشانیاں امت جھیل چکی رہتی ہے۔ آخر یہ حالات ہمارے کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ ہماری زندگی خوشگوار کیوں نہیں بن رہی ہے؟ تو پتا چلا کہ ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے، ہمارے اعمال صالحہ میں بھی۔ بولیے بھائی کمی ہے نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ بس اتنے کافی ہے؟ کافی ہے اتنے مسلمان؟ کیا تمہاری سب کی نمازیں معاف ہیں؟ یا وہ دعا بتا دو مجھے، میں بتا دوں گا جمعے میں، جس دعا کے پڑھنے سے نماز معاف ہو جاتی ہو، تاکہ سارے گناہ سے بچ جائے۔ اے ایمان والو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی ساری رات نماز میں ٹہل کر تمہارے اور میری مغفرت کی دعائیں کرتا تھا۔ آج اس نبی کا اسوہ ہمیں یاد نہیں رہا، آج اس نبی کا لائف اسٹائل ہمیں یاد نہیں رہا، آج اس نبی کا تڑپنا بلکنا ہمیں یاد نہیں رہا۔ ربیع الاول کا موقع آتا ہے، عاشق رسول کے نعرے بجا کر، ہم جھنڈیاں لگا کر، لائٹنگ کر کے، ایک جلسہ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ صدیاں گزر جائیں، ایسی نماز سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ نہ انسان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پریشانیاں کا حل، کانفرنسیں رکھی جاتی ہیں۔ بھائی مسلمان کیوں اتنا ڈرا ہوا پیچھے ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، آؤ ایجوکیشن پر زور دیں۔ یقیناً آپ ایجوکیشن حاصل کریں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں اللہ کا ہر بندہ پڑھا لکھا بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 60,000 حروف میں سب سے پہلا جو جملہ اللہ نے اس امت سے خطاب فرمائے، اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ لیکن پڑھائی سے، صرف ایجوکیشن سے امت مسلمہ کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔
بزنس اور مال کنٹریبیوشن سے امت کے حالات دنیا کی زندگی سدھرنے والی فقط اس سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی سپورٹ کرے گا. تعلیم بھی ضروری, بزنس بھی ضروری, مال و دولت بھی ضروری. مسلم کمیونٹی کے اندر وکیلوں کی ضرورت ہے, ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, انجینئروں کی ضرورت ہے, دانشوروں کی ضرورت ہے, انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے, صحیح سیاستدانوں کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں مسلمانوں پر آنے والے حالات پر آواز حق کے ساتھ بلند کرنے والے قائدین کی ضرورت ہے. لیکن فقط اس سے حیات طیبہ خوشگوار زندگی نہیں بن سکتی. رب کہتا ہے شرط یہ ہے کہ تمہارے ایمان حقیقی ہو, مکمل عمل صالح ہوگا, مکمل اللہ کی اطاعت ہوگی, مکمل اللہ کے حکموں پر زندگی گزارو گے, نبی کا طریقہ تمہاری زندگی کے اندر امپلیمنٹ ہوگا, تب جا کر تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار بنے گی. یہ رب کے کلام کا وعدہ ہے. اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے فرمایا بھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تم میں سے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کو اختیار کرو گے, لیستخلفنہم فی الارض, تو اس روئے زمین کی بادشاہت میں تمہاری جوتیوں پہ دے ماروں گا. تم حاکم بنو گے, تم سلطان بنو گے, تم شہنشاہ بنو گے, تم امیر المؤمنین بنو گے, ساری دنیا پر تمہاری حکومت رہے گی. شرط یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جاؤ. لیکن آج ہماری روش الٹی ہے. کیا بھائی ماشاءاللہ 4 وقت کی نماز کو تو آپ آتی, فجر میں دکھے نہیں نا. نہیں حضرت, ذرا کام کا پرابلم, بزنس کا پرابلم, فل ٹائٹ ہو گئے, کاریگراں ٹک رہی نہیں, مشیناں چل رہی نہیں, مال اسٹاک پڑے ہیں, خریدار نہیں مل رہا ہے, جس کو مال بھیج دیا پیسہ نہیں آ رہا ہے. یہ ذرہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, ایسا نماز پڑھتوں. شیخ فرید الدین عطار کی عبادت بھی کم نظر آنا. یہ ہماری الٹی تھیوری ہے. حالات سدھریں گے تو نماز پڑھوں گا, عمل صالح کروں گا. نہیں, اللہ کہتے ہیں حالات جیسے بھی آئے, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, مصائب آئے, مالی اعتبار سے آپ پر خسارہ آئے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, میں ڈر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لوں گا, وَالْجُوعِ, تمہیں بھوک کے ذریعے سے میں امتحان لوں گا, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر اسٹاک مارکیٹ کر کے میں تمہارا امتحان لوں گا, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں کو لے کر میں تمہارا امتحان لوں گا, وَالثَّمَرَاتِ, تمہارا کھیت کھلیان, غلہ باغیچہ, پیداوار کو میں روک کر نقصان پہنچا کر تمہارا امتحان لوں گا. اگر اس کے باوجود بھی آپ ایمان کے ساتھ اعمال پر ڈٹے رکھے, ثم استقاموا, اس پر جمے رہیں گے, اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس کے بعد میں تمہاری زندگی کو خوشگوار بناؤں گا. اور آج ہم پوری الٹی چال چل رہے ہیں کہ با نماز کو آیا نہیں, ٹیسٹاں چل رہی ہیں حضرت, ایگزاماں چل رہی ہیں, ٹیوشن مس نماز پڑھنے نہیں دیتی. جو ٹیوشن تجھے عبادت سے روکے وہ ٹیوشن تجھے دنیا کے امتحان میں کامیاب کرے گی, اس کی کوئی ضمانت. اعمال صالحہ کہاں گئے؟ آپ کی ٹیوشن کا عذر نہیں چلے گا, کالج کا عذر, اسکول کا عذر ہرگز نہیں چلے گا, آپ کی کمپنی کی ملازمت کا عذر نہیں چلے گا, اس لیے کہ یہ حکم ہے رب کا. وہ صرف آپ کا رب نہیں, ساری کائنات کا خالق و مالک و پروردگار اور رب ہے. تمام کے سامنے اس کا حکم بڑا ہے. کتنا بڑا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ جس طرح سب سے بڑا ہے, اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے. تو غرض یہ ہے, حضرات صوفیہ نے فرمایا دنیا کی کامیاب ترین زندگی کے لیے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ فرمایا, جو اپنے اعمال کو سدھارتا ہے اللہ اس کے حالات کو سدھارتے ہیں. حالات کو تمہیں سدھارنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ سدھارے گی. مثالیں دی, اٹھا کر دیکھ لیں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو.
پیدا ہوئے حضرت یعقوب کے گھر میں. حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, بچے تھے, بھائیوں نے سازش کے تحت لے جا کر انہیں کنویں میں ڈال کر آ گئے. اندھیرا کنواں, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی یارو مددگار نہیں. سوچیں تو سری ذرا حضرت یوسف پر کیا گزری ہوگی. کبھی اس کا احساس کرنا ہو, یہ اس وقت احساس ہوگا کہ جب آپ میسور اور اوٹی کو جا رہے ہوں, بیچ جنگل میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, اکیلے ہوں, تنے تنہا ہوں, یا آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں. جب دیکھیں گے کہ آگے سے ہاتھی بھی جا رہا ہے, مور کے کہانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, ہرن بھی ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں, دل کے اندر سے آواز آتی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی باغ اور ٹائیگر اور شیر بھی آ سکتا ہے. جبکہ آپ کے ہمدرد موجود ہیں, دوست احباب موجود ہیں. حضرت یوسف کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہاں کوئی لائٹ نہیں تھا, کوئی پنکھے کا انتظام نہیں تھا. وہ چھوٹے معصوم تھے, 8, 9, 10 سال کی عمر. حضرات مفسرین نے بتائیں اس عمر کے اندر حضرت یوسف کو کتنا ڈر لگا ہوگا. اندھیرے کے اندر, جنگل بیابان میں, ہو سکتا ہے اس پانی کے اندر سانپ اور اژدہے موجود ہو, جانی نقصان دینے والے جانور موجود ہو, لیکن انہوں نے استقامت کے ساتھ اللہ کی ذات پر, جو حضرت یعقوب نے بچپن سے تربیت کی تھی, اس تربیت پر, اللہ کے اوپر یقین کامل کے ساتھ وہ اسی کنویں کے اندر رات گزاری. صبح میں قافلہ آتا ہے, حضرت یوسف کو اٹھاتا ہے, لے جا کر مصر کے بازار کے اندر انہیں غلام کی حیثیت سے بیچا جاتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے غلام بننا آسان ہے. نہیں, غلام کی زندگی سے بھیکاری کی زندگی بہتر ہے, اس لیے کہ بھیکاری بھیک مانگتا ہے. آج کل وہ بہت اچھا بزنس بن گیا, تو جو کچھ بھی اسے بھیک ملتی ہے اس کا وہ مالک ہوتا ہے. غلام جو کماتا ہے, کما کر لے جا کر اسے آقا کو دینا پڑتا ہے. غلام اپنے لیے کپڑا نہیں پوچھ سکتا, کھانا نہیں پوچھ سکتا. ایک جانور سے بدتر زندگی غلام کی ہوتی ہے. آقا اچھا رہ گیا تو غلام کو اچھا دیکھ لیتا ہے, اگر آقا خراب ہو گیا تو غلام کی زندگی جنگل کے جانوروں سے بھی گئی گزری ہو جاتی ہے. ایسے ماحول میں حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ڈالا. اپنے سینے سے پوچھ کر بتاؤ, اپنے آپ سے پوچھو, کیا کبھی اللہ ہمیں تنے تنہا کسی کنویں کے حوالے کیا, یا اپنی زندگی میں کبھی ہمیں غلام بننے پر مجبور کیا؟ نہیں کیا. اخیر میں حضرت یوسف کو خریدا جاتا ہے غلامی کے لیے. وزیر اعظم مصر خریدتا ہے, پرائم منسٹر آف ایجپٹ نے ان کو خریدا اپنے گھر کے غلامی کے لیے, گھر کے کام کاج کے لیے. صبح سے لے کر شام تک حضرت یوسف علیہ السلام خدمت کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. حضرت یوسف جب تھوڑی جوانی کے عمر کو پہنچے, ان کے عقل شعور پر آئے, اب جب ہمیں وہ آ گئے, آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, ہم نے انہیں حکم اور علم سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر اتری, اس وحی پر ایمان کامل کے ساتھ, یقین صادق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی گزارتے رہے. عزیز مصر کی بیوی, اس نے دعوت دی, یوسف تو اتنا خوبصورت ہے, میرے جسم کے ساتھ اپنی جوانی کے لطف لٹا لے. دعوت دی, لیکن اللہ کا حکم, اللہ کی دی ہوئی احکامات, علوم اسلامیہ, حکم اسلامیہ جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اس ایمان, اس حکم, اس علم کے نتیجے میں حضرت یوسف نے, حاکم مصر کی عورت نے گناہ پر گنانے کے باوجود انہوں نے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بھاگا. یہ دوڑاتی ہوئی آئی. حضرت یوسف اپنی عزت بچانے دوڑ رہے ہیں, پیچھے عورت دوڑا رہی ہے, میرے جسم کے ساتھ کھیل. کہ وہ یوسف تھے اور آج کے دور کے یوسف ہے. ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے کمپائر کر دیکھ لے. وہاں یوسف گناہوں سے بچنے بھاگتے تھے, اور آج کے دور کا یوسف ہر ایک کے پیچھے گناہ کرنے کے حرص اور لالچ کے اندر اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے. بالآخر حضرت یوسف کو پیچھے سے پکڑا, کرتا پھٹ گیا, جبہ پھٹ گیا. عزیز مصر آ گیا, پوچھا کیا ہوا؟ الزام لگا دیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ یہ میرے ساتھ بلاత్కాر کرنا چاہتا تھا.
میری عزت اور ناموس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ مقدمہ گیا کورٹ کچہری کے اندر، حضرت یوسف کہتے رہے کہ نہیں، میں نے کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اس دور میں حضرت یوسف کے اس مقدمے میں ایک گودی کا بچہ تھا، اس گودی کے بچے نے گواہی پیش کی تھی جو بول نہیں سکتا۔ ایک حضرت عیسیٰ بچپن میں بولے تھے، ایک حضرت یوسف کے دور میں ایک بچہ گواہی دیا تھا جو گود کا بچہ تھا، جس کے دانت بھی نہیں نکلے تھے۔ اللہ نے اس بچے کے کلام کو قرآن مجید کے سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر حضرت یوسف کا کرتا جھبا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور وہ عورت سچی ہے، اگر یوسف کا جھبا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ بات مان لو کہ یوسف سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا گیا کہ جھبا کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے نا، یا آگے تھے؟ وہ پیچھے سے پکڑ کر گناہ کے لیے بلا رہے تھے۔ اگر یہ خود آگے جا کر ریپ کرتے، وہ ہاتھ پیر چلاتی، یوسف کا آگے سے کرتا پھٹ کے رہتا تھا۔ اتنی سب گواہان اور شواہدن موجود ہونے کے باوجود مقدمہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حضرت یوسف کے خلاف جاتا ہے اور انہیں جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج ایک فیصلے پر ہم پتہ نہیں کیسے کیسے کفریہ جملے ایک مسجد کے ناانصافی کے فیصلے پر ہم کہہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، 9 سال جیل کی سلاخوں میں زندگی گزاری، ایمان پر باقی رہے، اعمال پر جڑے رہے۔ بادشاہ کو خواب پڑتا ہے، 7 تازی گائیں 7 سوکھی گایوں کو کھا رکھی ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ آخر میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جب جیل میں تھا وہاں پر ایک نوجوان ملا تھا، وہ بہت اچھی خواب کی تعبیر بولتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیش کیا جائے اس نوجوان کو، وہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ خواب کی تعبیر امانت داری سے دکھائی حضرت یوسف نے، یہ نہیں کہ انہوں نے میرے خلاف مقدمہ غلط کیا، 9 سال جیل میں ڈال دیا، اب میں انہیں غلط تعبیر بتا کر ان کو ہلاک اور برباد کر دوں۔ اگر چاہتے تو حضرت یوسف کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، فرمایا خواب کی صحیح تعبیر بیان کر دی۔ فرمایا کہ 7 اچھے سال آئیں گے، 7 خشکی کے سال آئیں گے، قحط سالی کے سال آئیں گے، جب اچھی پیداوار ہو راشن کو محفوظ کر کے رکھ لینا۔ بعد کے سوکھے سال جب آئیں گے، وہ بچہ سیو کیا ہوا اسٹاک راشن کو ان 7 سالوں کے اندر خرچ کر لینا۔ بادشاہ نے بھی سوچا یہ وہ امین انسان ہے، امانت دار ہے، میری بیوی نے اسے بلایا تھا گناہ کرنے کے لیے، وہاں پر اس نے میری لاج رکھ کر امانت داری کے ساتھ سچائی کے راستے پر یہ ٹکا رہا، اور آج اگر یہ اپنی تعبیر بتاتا ہے، میں یہ مال و دولت، یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ سرداری، یہ خلافت، یہ منسٹری کا عہدہ میں اس نوجوان کے سپرد کر دوں تو یقیناً یہ اپنی بادشاہت میں بھی امانت داری کرے گا۔ اس لیے بادشاہ نے کہا جب اتنا اچھا فارمولا تم جانتے ہو، ایگریکلچر کا تمہیں یہ علم ہے، فائنانس منسٹری کا تمہارے پاس علم ہے، تو آؤ یوسف، آج سے اس گدی کے مالک تم رہو گے، تم اس ملک کو 14 سال تک کے لیے اچھے سالوں میں مال کو اسٹارٹ بھی کرنا تمہاری ذمہ داری، برے سال آ جائے تو ان برے سالوں کے اندر اس سیونگ پورے اسٹاک کو ان سالوں کے اندر خرچ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے بعد میسر ہوئی۔ کیا ملی 40 سال کے بعد؟ اور اس سے پہلے حالات تھے، کنویں کے حالات جھیلے، غلامی کے حالات جھیلے، جیل کے حالات جھیلے۔ حالات میں انسان کمپرومائز نہ کرے، حالات جو بھی آ جائے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے، نبی کے طریقے کو لے کر چلنا ہے۔ جو آدمی ایمان اور اعمال پر جم جاتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس ملک کی بادشاہت جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، یقین جانو اے ہندوستان کے مسلمانوں، اس ملک کی بادشاہت ایمان والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ جس دن اس ملک کا مسلمان ایمان حقیقت پر آ جائے اور اعمال کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی بادشاہت ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو لٹا دیتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، حضرت یوسف جی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر فرمایا کرتے تھے، جس دن ہندوستان کا 50% مسلمان نمازی بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھارت کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما دیں گے۔
اسی فکر کو مسلمانوں کو ایمان اور نماز اور اعمال صالحہ پر جمانے کے لیے حضرت یوسف جی، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے دادا امجد حضرت الیاسی رحمۃ اللہ، ان اکابر اسلاف نے، ان اکابر ثلاثہ نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو بنیاد بنایا تاکہ یہ امت اعمار پر جمنے والی بن جائے۔ لیکن صدیاں گزرنے کے قریب ہیں، نہ امت کا ایمان حقیقی بنا، نہ اعمال پر یہ امت جڑی، آج بھی اسباب پر ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ ارے ہم اپنی نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ مکے کی 13 سالہ زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی تھے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کر، حالات آئے، بلال نے تپتی ہوئی ریت پر تپش کرنا انہیں گوارا تھا، لیکن ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں تھا۔ آپ نے حضرت بلال کے صرف تکلیف دے واقعات کو سنا ہوگا۔ دور تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جانتے ہیں عمر، سارے صحابہ کی ہمت اور بہادری ایک طرف، حضرت عمر اتنے سخت تھے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے، وہ حضرت عمر بن الخطاب کا دور تھا۔ بلال میرے نبی کے دور کے غلام تھے، غلام، بلکہ غلام ابن غلام ابن غلام، خاندانی غلام تھے، اور غلام سے کوئی آقا بات نہیں کیا کرتا تھا، غلام کو کوئی اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھاتا تھا، غلام کو گھر کے اندر بغیر بلائے آنے کی اجازت نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور جب یہ ایمان کی دولت بلال کو ملی، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو نام لے کر کبھی نہیں بلاتے تھے، فرماتے تھے او میرے آقا بلال آپ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے بلایا بلال کو، میرے آقا بلال آپ آئیے۔ حضرت بلال آئے، حضرت عمر نے فرمایا آپ نے دین کے لیے بڑی سختیاں برداشت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیٹھ کو دیکھوں۔ حضرت بلال نے اپنی چادر ہٹائی، اپنا کرتا اٹھایا، حضرت عمر جیسا طاقتور، بہادر، شجاع انسان بھی چلا اٹھا، کہا کہ بلال پردے کو چھوڑ دو، کرتا چھوڑ دو، یہ عمر کے آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہارے زخم کو دیکھ سکے۔ اتنا دین کے لیے تک پایا گیا بلال کو کہ بلال کی چمڑی ختم ہو گئی، پیٹ کا گوشت ختم ہو گیا، پیٹ کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اتنے برے حالات میں بھی بلال نے ایمان نہیں چھوڑا، اعمال کو نہیں چھوڑا۔ ارے اندازہ تو لگاؤ، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر کھینچا جاتا، اسی کے نتیجے میں پیٹ کا گوشت ختم ہو گیا، پیٹ کے اندر خون اور پیٹ جمع ہو جاتا، دوسرے دن جب آگ پر کھینچا جاتا، اسی خبیب کے آگ اور خون اور پیٹ سے وہ آگ بجھایا کرتے تھے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اعمال کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے دین پر جمے رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں صحابہ نے اس دین کے لیے جتنے قربانیاں دی، ہندوستان کا مسلمان اس کا 5% بھی وہ امتحان نہیں دے رہا ہے۔ ایک ماب لنچنگ کا واقعہ پیش آتا ہے، میں اور آپ دل سے رو پڑتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کو دیکھیں کہ میرے نبی کو طائف کی وادی کے اندر ماب لنچنگ نہیں کیا گیا، پتھر نہیں مارے گئے، میرے نبی کے جبین سے خون نہیں نکلا تھا، میرے نبی خون کے نکلنے سے کیا بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ حضرت ربیعہ کے انگور کے باغ کے اندر سلایا نہ گیا، وہ ربیعہ جو دشمن تھا نبی کے حالت کو دیکھ کر ترس کھا کر انگوریں بھیج دیا تھا، دشمن کو بھی ترس آ گیا۔ ایسی زندگی میرے نبی نے گزار کر امت کو بتایا حالات جو بھی آ جائے ایمان والو، ایمان پر جمے رہنا، اعمال پر جمے رہنا۔ میرے نبی کی سیرت کو دیکھے، 3 سال تک شب ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ کے نبی اور صحابہ کو بیعت کیا گیا، کھانا ختم، راشن ختم، جو چمڑے سوکھے ہوئے تھے، جس چمڑے کو بچھا کر صحابہ مصلی بنا کر نماز پڑھتے تھے، وہ صحابہ وہ چمڑا توڑ کر رات کو پانی میں بھگونے ڈالتے، صبح تک وہ نرم کچھ ہو جاتا، ایک ایک ٹکڑا صحابہ بانٹ کر کھا کر 24 گھنٹے کا گزارا کر لیتے تھے، لیکن ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے نمازوں کے جنازے نہیں اٹھائے، اعمال سے اپنی گردنیں نہیں موڑی۔ یہ صحابہ تھے جن کو میرے نبی اسی اعمال پر جڑنے کی بدولت میرے نبی کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، گندگی لگ گئی میرے نبی کے چہرے پر۔ حضرت زینب دیکھتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، روتے ہوئے اپنے دوپٹے کو نکالا، میرے نبی کے چہرے کو صاف کیا، کہنے لگی ابو جان
آپ ان مردودوں کے حق میں بددعا کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا نہ بیٹی نہ، اگر یہ ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں، ان کے اولاد اور نسلیں ایمان لائیں گی۔ میرے نبی دین پر جمے رہے، اعمال پر جڑے رہے، کیسے حالات نہ آئے۔ میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، دو بیٹیوں کو ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ملعون ابو لہب کے کہنے پر عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی تھی۔ دو بیٹیوں کے طلاق کا مسئلہ صدمہ کتنا ہوتا ہے، ایک باپ سے جا کر پوچھے۔ میرے نبی نے ان حالات کو برداشت کیا، ایمان سے سودے بازی نہیں سکھائی، اعمال سے ہٹے نہیں، مجبور ہو گئے ایمان والے مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کرنے پر، لیکن ہجرت بھی بڑی آسان نہیں تھی۔ میں نے واقعات سنائے، صہیب رومی نے اپنا سب کچھ لٹا کر ہجرت کیا تھا۔ حضرات صحابہ میں حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر ہجرت کر دی تھی۔ جہاں بیوی کو چھوڑنا پڑا، صحابہ نے بیویوں کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، عزت و آبرو کی قربانی دے کر ہجرت کر کر چلے گئے، لیکن اعمال پر جڑے رہے، ایمان پر جڑے رہے۔ مدینے میں بھی آسانی نہیں تھی، کبھی منافق حملہ بولتے، کبھی یہود حملہ بولتے، کبھی جنگ بدر میں جا کر صحابہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے، کبھی احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ وہ صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ کفن بھی ڈھنگ کا میسر نہیں تھا، ایک قبر کے اندر 70 صحابہ کو دفن کیا گیا۔ میرے نبی نے اپنے دندان مبارک کی شہادت دی، میرے نبی کے جبین رحمت سے خون کا فوارہ نکل پڑا تھا۔ یہ حالات تو میرے نبی پر آئے، لیکن ایمان اور اعمال پر میرے نبی جڑے رہے۔ جب اتنی سب حالاتوں سے مقابلہ کیا، 8 سال کی زندگی انہوں نے ہجرت کے بعد گزار لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے ذریعے سے مکہ المکرمہ کی حکومت اللہ نے میرے نبی اور صحابہ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ تو غرض یہ ہے ایمان اور اعمال، یہ امتحانات چاہتے ہیں۔ ان امتحانات، تکالیف اور پریشانیوں کے اندر بھی ہمیں ایمان پر جمے رہ کر اعمال سے ہٹنے کی اجازت نہیں۔ جب آدمی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان کے ساتھ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا اعمال پر جڑا رہتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً آگے جا کر تمہاری خوشگوار زندگی بنے گی۔ اگر ہم نے ایمان کی مضبوطی نہیں رکھی، اعمال پر جڑے نہ رہے، پھر یاد رکھیں کل بابری کا نمبر تھا، آج گیان واپی کا نمبر ہے، پرسوں متھرا اور کاشی کا بھی نمبر آئے گا۔ مسلمان کفے افسوس کے صرف روتے کا روتا رہ جائے گا، قنوت نازلہ پڑھتے رہ جائیں گے۔ اللہ کی جانب سے کوئی امداد اور نصرت کی امید ہرگز مت رکھنا، ہرگز مت رکھنا، ہرگز مت رکھنا۔ اگر رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان کے اندر، ایمان حقیقی اللہ کی ذات کا یقین لانا پڑے گا، اعمال سے جڑنا پڑے گا، فجر کے لیے نیند کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، گھر کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو آپ کو اللہ کے دوزخ سے اگر بچاؤ گے تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے۔ کیا دیں گے بھائی؟ فیملی کو ٹائم دیں گے۔ ایمانداری سے بتانا، سارے گھر والے بیٹھ کر بغیر موبائل کو ہاتھ لگائے 8 گھنٹے تک، آدھا گھنٹہ 30 منٹس تک ہم نے کبھی بات کی ہے؟ اس موبائل نے فیملی سسٹم کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اپنا ٹائم بنائے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آدھا 1 گھنٹے تک، چاہے جتنے بڑے بزنس مین کا کال آ جائے میں کال اٹینڈ نہیں کروں گا، کوئی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز پر نہیں جاؤں گا، کوئی نہیں۔ یہ آدھا 1 گھنٹہ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر کو لے کر بیٹھوں گا۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر آپ 10 منٹ کی فضائل اعمال کی تعلیم کریں، 10 منٹ تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، 10 منٹ تک
اللہ کے احادیث، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں، ان حدیثیں جو کتاب جس مسلک جس فرقے کو آپ مانتے ہو اس مسلک کے اس فرقے کی یہ کتاب لیں، اللہ کے نبی کے فرمودات کو پڑھیں، حدیث کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عزم کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم ایمان پر بھی جڑے رہیں گے، انشاءاللہ فجر سے لے کر عشاء تک کی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔ وہ میری امت کی ماں اور بہنیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں وہ بھی ارادہ کر لے بغیر پردے کے میں اپنے گھر کے باہر ایک گلاس پانی لینے کے لیے بھی نہیں نکلوں گی، بغیر حجاب کے بازار کا رخ نہیں کروں گی، بغیر محرم کے میں حج اور عمرے کا سفر نہیں کروں گی۔ ان قواعد کو لے کر، قانون شریعہ کو لے کر، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اعمال پر اگر ہم جڑے رہیں گے، جمے رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس روئے زمین کی حکومت تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو پہلے ہمیں اعمال کو سدھارنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ حالات کو سدھارتے ہیں۔ اگر حالات سدھرنے کا ہم انتظار کرتے رہیں، ایمان والوں اپنے کانوں کو کھول کر دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے مرنے کے بعد، حالات کبھی آپ کے سازگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، میرے نبی ہمیشہ اعمال سے جڑتے تھے، حالات سدھرتے چلے گئے، حالات کے سدھرنے کا انتظار کرتے، یہ دین اسلام اس ارض تک ہرگز نہ پہنچتا تھا۔ تو یہ ایمان والا اس کی سکون کی زندگی اصل تو آخرت میں ہی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دارالاسباب ہے، یہاں پر ہمیں ایمان اور اعمال سے جڑیں گے، انشاءاللہ ہمارے حالات درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو، بالخصوص ہم تمام احباب کو ایمان حقیقی کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں